فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اللہ لیول کریں گے حضرت جی۔ ہاں اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ وہاں آسانیاں ہوں، بانٹا کرو حضرت اس کو، لیکن بانٹنا اس طرح نہیں۔ اب یہ رمضان آنے لگا حضرت جی، اب کیا ہوگا؟ غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا حضرت جی۔ ہاں لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلاں دن لنگر تقسیم کرنا ہے، گرمی ہوگی، روزہ ہوگا، غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے، نہیں وہ سحری کر کے سوئے ہوئے ہیں، حضرت صاحب جناب 3-4 بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائیں۔ لیکن قربان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ حضرت کا کرتا مبارک غسل دینے کے لیے اتارا گیا تو کیا دیکھا؟ حضرت کی کمر پہ نشان ہے باقاعدہ۔ آپس میں باتیں شروع ہوئی، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کے؟ جو حضرت کے خادم تھے، آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو، غلام کے لیے امام کے لیے دل میں کوئی میل نہ لانا۔ کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا۔ سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں۔ ہاں چلو شکریہ میں دیا کرو، خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یار؟ یتیم کس کو جا کے کہ مجھے آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہا ہے، کس کو کہے جا کے؟ اور یتیم کس کو جا کے کہے کہ مجھے آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے؟ یہ یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلاں کام کرنا ہے؟ حضرت جی شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، تیرا شکر ہے حضرت۔ یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے حضرت جی، شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، شکریہ کے طور پہ۔ دیکھو اپنے ارد گرد کیڑا کیڑا ماڑا ہے، کیڑا کیڑا یتیم ہے، کیڑا کیڑا غریب ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ حضرت جی وانڈ لو آج، خدا دی قسم کہنے وانڈ لو آج، اے نال نہیں جے جانا ہے بینک چ پے رہ جانے جی، اج جنو وانڈ لو اپنے تھا، اج جنو وانڈ لو حضرت۔ پھر دیکھو حضرت جی، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت، پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے۔ میں تو کیونکہ میں سیالکوٹ میں جس جگہ خطیب ہوں نا، میرے پیچھے فیکٹری ایریا ہے سارا، امیر کبیر اربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے سامنے ہی۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تو پتہ نہیں کی کرنا، پھر یاری لگنی پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے۔ اور تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری، یار کھانی تو پھر وہ 2 روٹیاں ہی ہیں نا۔ آج کر لو حضرت جی، آج کر لو۔ وہ کہتے ہیں بچوں کو بتاتا ہوں، میرا نا ایک دن UMT لیکچر تھا، ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے، تو UMT سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے جس طرح دوسری سمت ہے، یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے، وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے، سامنے نا ایک سٹور ہے، میں نے اسے کچھ لینا تھا، تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ کیونکہ فیکٹری ایریا ہے، اور فیکٹری ایریا سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ وہی، آگے فروٹوں کی ریڑی ہیں، اس لیے کیونکہ فیکٹری ایریا ہے، ظاہر ہے وہاں فیکٹری کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جو دام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے اس نے بحث تو نہیں نہ کرنی ہے، اس نے تو یہی کہنا بھائی یہ 5 کلو سیب کر دے، یہ کر دے، یہ اس لیے ریڑی ہیں ادھر نا کافی زیادہ۔ تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں، تو میرے آگے نا ایک چھوٹے قد کی پست کا دور، ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ، تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی بھی، لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں۔ آپ کو پتا ہے حضرت جی سردیاں سیزن ہے سیب کا، گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا، سردیاں سیزن ہے، کالا کلو لال بہترین سیب۔ اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے، بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں۔ میں حضرت جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں، بچے نے نا وہ ماں کا بازو کھینچا اور سیب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی اور کدی تے سیب لے دیو، میں کدی سیب ہی نہیں کھادا ہے۔ ابو حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا، اور بھائی جس بندے کی 16,000 تنخواہ ہے اس نے 300 روپے کلو سیب کہاں سے بچے کو لے کے دینے آیا؟ ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے، ہم کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں،
कैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी सेब ही नहीं खाया था। तो माँ ने ना बड़ी हसरत से सेब को देखा, पता नहीं क्या क्या हो गया उसके अंदर गुजर गया होगा। तो बच्चे को प्यार करके कहती है, पुत्रा रात दी आंडी पक जे तो बड़ी गल है, तेन सेब किथों लैके दे। हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते, हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा। जे चाहे ते राह जांदे तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। ये जो हम अमीर लोग हैं ना जिनको अल्लाह ने दिया है, वो चले हो। मैं तो अहबाब से कहा करता हूँ, मुसल्ला नहीं, हम तो कोयलों पे रब को सजदा करें तो हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। हमें क्या लग गया, हमें गाड़ियां दे दी उसने, हमें क्या लग गया, हमें उसने बंगले दे दिए हैं, हमें क्या लग गया इतनी इतनी कीमती घड़ियां दे दी, हमें क्या लग गया इतने इतने महंगे हमने कोट पहने हुए हैं। क्या कर लिया हमने इधर। वो जो बाहर नाले बेच रहा है उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा था हजरत, कि वो नाले बेच रहा है, मैं गाड़ी पे बैठा हूं। बस बेनियाजियां उसकी। जे चाहे ते राह जांदे ये चाहे ते राह जांदे ये चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर। इसलिए हजरत जी हम तो फर्ज नहीं पढ़ते, हमें तो नफल नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्रिया के तौर पे बादशाह तेरियां बेनियाजियां। गरीब दे बच्चे ने एक वेले खान दी रोटी नहीं मुयसर, साडियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने हजार दे फराक पाए दे। हाँ एक टाइम दी रोटी नहीं माड़े नूं मुयसर, साडियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने महंगे फराक पाए। हो सकता है शुक्र उसका अदा। इसलिए शुक्र किया करो, शुक्रिया हर यार। या अल्लाह तेरा शुक्र। बड़ा हजरत जी इस तरह ही होता है, बस इस तरह पता भी नहीं लगता। मैं तो सियालकोट में बैठा ना, इंडस्ट्रियल एरिया, मैंने जीरो को हीरो और हीरो को जीरो होते देखा है अपनी जिंदगी में, सिर्फ 36-37 साल में। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो, ठीक है जी, खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो। आपको क्या पता हजरत ये आंसू क्या कदर कीमत रखते हैं। वो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था ना, आप फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे, अंजुआं दा पानी दे मोहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे। है तुम्हें क्या पता हजरत इन आंसुओं में क्या ताकत है। मेरा इतना ही होता है, अखां भिजियां समझो काम हो गया। बस हजरत वो अपनी भी कोताहियां मेरे सामने हैं और उसकी अताएं भी मेरे सामने हैं। कितना नवाज एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला। आए हाय लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावड़ वाला। आए क्या नहीं हमने किया, क्या नहीं किया। और भाई हम एक बार किसी को बुलाएं ना आए तो चलो हम इग्नोर कर देंगे। और ये वतिलकल नुदाविलुहा बैन अन्नास की तफसीर में शेख लिखते हैं, आप फरमाते हैं ईद का दिन था और बिल्कुल नौ ब्याता जोड़ा था, नई नई शादी हुई थी। तो वो क्या थे, वो ईद की नमाज पढ़ के ना बैठे शरीनी मीठा खा रहे थे। तो दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने सदा लगाई, है को अल्लाह के नाम पे गरीब को खाना खिलाने वाला है। वो खावन को खौफे खुदा वाला था, उसने बीवी को कहा जाओ जो बनाया इसको भी कुछ दो। वो बीवी गई, उसने जाके ना वो जब दरवाजा खोला तो क्या हुआ, बस एक चीख ही बुलंद हुई और बीवी जमीन पे गिर गई। वो खाविन उठा, आया, बीवी बेहोश हो चुकी थी, उठा के अंदर लाया, पानी का छिड़काव किया, बीवी होश में। उसने कहा तू फकीर को कुछ देने गई थी, तू खुद ही गिर गई। उसने क्या बताऊं, आपको पता है आपके निकाह में आने से पहले मैं किसी और के निकाह में थी। उसने कहा मुझे इल्म नहीं। उसने कहा बैर ये जो भिखारी आया था ये मेरा पहला खाविन है, जे चाहे थे राह जांदे तख्त था, ये मेरा पहला खाविन है। वो कहता फिर हुआ क्या, वो कहती इसी तरह एक ईद का दिन था, हम बैठे कुछ खा रहे थे तो बाहर सदा लगी, है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला। और हकीकत है हजरत हमारा तो 100 का नोट देते हुए भी जान जाती है, वो कुर्बान जाऊं वो ही थे जिन्होंने सारे के सारे कुंबे दे दिए।
سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم۔ میں تو بڑے در سے ہوئے، ہم تو اتنے بے وفا ہیں، ہم تو یہ نہیں دے سکے حضور، ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، 1000 باتیں آتی ہیں آگے سے ہمیں، ہم نے کیا دینا ہے حضرت؟ ہم سے تو یہ بھی نہیں دیے۔ کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے حضرت، ہم نے کیا دینا ہے حضرت؟ وہی تھے تیرے عشق میں اے یار، ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریا یعقوب کیا۔ وہ کہتی ہے صدا لگی تو مجھے، آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن وہ جو پہلا خامن تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی، بڑا لان تان کیا۔ حضرت جی کبھی نہ کرنا، بلکہ ڈر جایا کرو دیکھ کے، ڈر جایا کرو بڑا۔ وہ روتا وہ چلا گیا، بس پھر حضرت جی زوال شروع ہوا۔ اور حضرت ہماری عادت ہے، آگے کمزور ہم چڑھ دوڑتے ہیں اس پہ۔ حضرت جی کسی نو ماڑا ویک کے نہ چڑھائی کر دی، ماڑے کو بہتا ڈری۔ ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں، ماڑے سے نہیں ڈرتے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا، لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس کا رب سارا کچھ ہی کر دے گا۔ دھیان رکھنا، یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت، یہاں کمزور کو دیکھ کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت، لیکن ایویں نہ، بس ایویں ہی ہوتا ہے، ایک دل سے ایک آ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے عرش الہی کو تھام لیتی ہے، ایویں ہی آ اٹھتی ہے۔ غریب تو پہلے بڑا پسا ہوتا ہے حضرت، اس بیچارے کی کیا زندگی ہے، لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے، آگے جا کے ان کی عیاشیاں حضرت جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہ بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا، میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت، میں نے کہاں سے حساب دینا؟ اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کہاں سے دینا حضرت ہے؟ اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی 6-6 ہزار کے فراق پہنا کرتی تھی، بتا بھائی، میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ تو غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے؟ اس کے پاس کیا جواب دینے کے؟ یہ ہے کہ وہ یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی لان تان کی، اور چوٹائیں پھٹیائیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے، یہ اس کو کہہ کے نہ آ گیا۔ بس پھر اس کا زوال شروع ہوا، پھر کچھ نہیں رہا، کنگلا ہو گیا بالکل۔ میں نے اس علیحدگی کی تیار کر لی، اس نے مجھے طلاق دے دی، تو میں آپ کے نکاح میں آ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامند ہے نا، جس کے نکاح میں وہ عورت تھی، وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا، جس کو تیرے پہلے خامند نے گالیاں دے کے نکالا تھا، اس نے کہا وہ میں ہوں۔ جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں۔ شکریہ کے طور پہ فرض تو ہے ہی ہے نا، شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے بھائی۔ وڈے لفظ نہ بولو، ماڑیاں نال پیار کرو، ماڑیاں نال محبت کرو، وہ دا کوئی قصور نہیں ماڑا ہے حضرت۔ میں عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دوران نماز وار کیا تھا، اس منحوس کے دل میں اتنا بغض علی تھا، اتنا بغض علی تھا، اتنا بغض علی تھا کہ اس نے اپنی تلوار کو کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا حضرت، کہ اگر مولا پاک تلوار کی ضرب کی شدت سے محفوظ رہیں، بچ جائیں، تو زہر کے اثر سے نہ بچ سکیں، شہادت یقینی ہو رہی۔ اور لکھا ہے اس نے اتنے زور سے امام میرے مولا علی پاک، میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ وار کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس کی تلوار حضرت علی پاک کے سر مبارک کو کاٹتی ہوئی کن پٹی تک آئی ہے حضرت۔ نو پیناڈول، نو بروفن، نو ڈیکلوفینک سوڈیم، نو ڈیکلوفینک پوٹاشیم حضرت، کوئی پین کلر ایجاد نہیں ہوئی حضرت۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے مولا مشکل کشا کو حضرت صاحب۔ یہ پکڑا گیا کیونکہ جس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس نے بعد میں خودکشی کر لی، لیکن یہ پکڑا گیا۔ حضرت مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے،
یہ گرفتار کھڑا تھا، مولا مشکل کشا کے لیے نا پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، فرمایا پہلے انو پیاؤ، پہلے کیونکہ دل میں بغض علی تھا، اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا کہ پانی پیویں نہ، کیونکہ اس پانی سے زہر پایا گیا تینوں مارن لئی، اس لیے اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ پیالہ اسی طرح مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں واپس آیا، کمال جملہ ارشاد فرمایا عبد الرحمن کیوں نہ کر چھڑیا، سن جے تو علی دے کر دا پانی پی لیندا تے علی نے بھی انی دیر جنت نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواندا۔ میں تو حیران ہوں پتر، اسی کدے پیچھے ٹرے دیا، ساڑیاں عادتاں کنہ والیاں نے، اسی کدی نقل کرن دے، نہ ہونا دا لینے ہیں، لنگر ہونا دے نہ دے دگنے ہیں، لیکن پتہ نہیں ساڑیاں عادتاں کنہ والیاں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کی اس خوبصورت شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 قتل ہوتے دیکھے، چھوٹی گل ہے جی، اور جڑے 72 سن پتر کوئی عام نہیں سن، وہ خاصاں تو بھی خاص سن سارے، وہ کوئی عام نہیں سن حضرت صاحب، وہ خاصاں تو بھی خاص سن۔ پھر آگے وہ جو راستے میں ہوا، ابن زیاد کا دربار، پھر یزید پلید کا دربار، پھر راستے میں جو کچھ ہوا، پھر امام مدینہ پاک واپس آئے، اور پھر مدینہ میں جو پہلا گھر تھا وہاں نہیں، آپ نے پھر باہر آ کے گھر بنایا۔ پہلے تو سعودی حکومت نہیں وہاں جانے دیتی تھی، وہاں ہر وقت شرطے کھڑے ہوتے تھے، اگر کوئی گیا بھی تو گرفتار کر لیتے تھے، لیکن اب انہوں نے اس پاک گھر کو زیارت کے لیے کھول دیا ہے۔ لگا ویسے جنگلہ ہے ارد گرد، اندر نہیں جانے دیتے ابھی بھی، لیکن آپ زیارت کر سکتے ہیں، اور اس سونے گھر کے باہر آج بھی پلیٹ لگی ہے جس پہ لکھا ہے بیت الحزن غم دا کار، اور ہو نہیں سکتا تیرے دل میں عشق اہل بیت ہو اور تو وہاں جا کے کھڑا ہو اور تجھے رونا نہ آئے کوئی، آپ ہی نہیں پتہ لگتا حضرت کیویں دل نرم ہوندہ ہے تے اکھاں وسدیاں نے حضرت صاحب، ہوئے ہوئے اللہ نے سعادت عطا فرمائی اس گناہگار کو بھی اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے۔ تاریخ نے حضرت لکھا ہے کہ جب امام اسی گھر میں تشریف فرما تھے تو ایک یزیدی سپاہی جو میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا، یزید اس پہ ناراض اور خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے، اور رات کے اندھیرے میں بھاگا، اور بھاگتا بھاگتا نا اسی پاک گھر میں پہنچا، اور اس نے امام پاک سے پناہ مانگی، امام صاحب نے پناہ دی، 3 دن 3 راتیں رہا، لکھا ہے جب جانے لگا تو امام صاحب نے کثیر مال بھی عطا فرمایا، لکھا ہے تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے امام صاحب اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں اور اپنے پیاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ دیتے۔ کمال جملہ ارشاد فرمایا جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار اٹھائی تھی میں تیرے چہرے کو تب سے پہچانتا ہوں، فرق صرف یہ ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے، وہ تیرا کردار تھا یہ اتر ایدہ مزہ لینے لیکن کردار نہیں۔ نام ہم انہی کا لے جی، ہم اہل بیت کے ماننے والے، کتھوں بھائی تو اہل بیت دیکھتے صحیح انہوں دا انداز کی تھی، ان کا انداز کیا تھا، اسی حسیلے لڑاکے گالاں کڈن والے، کوئی نہ محلے داری دا لحاظ نہ رشتہ داری دا لحاظ، ہم کہاں سے، ہمارا کیا تعلق ہے ہم سے؟ اور اگر آپ کو میری بات کا غصہ لگا تو میں نہیں کہہ رہا، مجھ سے 100 سال پہلے اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تو ہی کون بھائی، یہ تھے پرا نہ لڑیا ہے، چاچا پتیجے نہ لڑیا ہے، ماما پنیوے نہ لڑیا ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ جنگلی لوگ ہیں ہم مدرسے، وہ تو معاف کرنے والے تھے، وہ تو معاف کرنے والے تھے، یہ کھڑی ہو یہ میرے ابو کی دعا ہے جے اترنا کہا ڈانگا توڑے چلے میرا نام بدل چڑیے، پھر تسی کی کہندے ہو جی ابو اینج ابو اینج، ابو پتر ابو تے آئی قربانیاں دین لئی،
अबू तो है ही पिसन लिए बेचारा जैसा पिसदा है गरीब जवानी च भी पिसदा है बुढ़े वेले भी पुसदा है जवानी च भी ओदी सारी जवानी सड़कों ते लंघ जाती औलाद वास्ते दरसा तो बुढ़े वेले फिर उन्होंने कोई नहीं पुछदा कदी चाह ली दुकान ते बहिंदा है कदी बेचारा मस्जिद जाके बह रहिंदा है कदी किते बह रहिंदा उन्हें पुछदा ही कोई नहीं और कसूर स्टेजां दा भी विच बड़ा इन्होंने भी माँ माँ ही सुनाई है दरसा प्यो का नाम लिया ही नहीं कदी किसी बताओ हजरत माँ की दुआ जन्नत की हवा माँ ठंडी चाह बताओ अबू के लिए कुछ अगर है तुम्हारे पास तो दो मुझे सुनाओ को फिल बदी जुमला अगर है अबू के लिए तुम्हारे पास अगर मैं ढूंढूं भी तो मेरे मुआशरे के पास अबू के लिए एक ही जुमला है और वो क्या है प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां मरासी गालां ही लभीਆਂ जो दियां तुहानूं तां होर कख नहीं लभा है रुल गया बेचारा सड़कों ते औलाद वास्ते ते औलाद नूं की लभा ओदियां गालां गालां ते घ्यो दियां नाल ओ पुत्तर जिहड़ी मां ठंडी छां इधर अखां खोल के वेख सूरज अल प्यो खलोता दे कंड करके ओदी कंड सड़ गई आ तां मां ठंडी छां आई पखा अबू दे पैसियां नाले बिल अबू ने देना ही मैं मां का इनकार नहीं कर रहा लेकिन पुत्र थोड़ी अख खोल के वे पीछे अब्बा भी खलोता दे वो सड़ गया ही सारे का सारा तां तू ते तेरी अम्मा चावें बैठे थे वो सड़ गया बेचारा ਉਹਦਾ चम सड़ गया हजरत फिर तू छावें बैठा था उस बेचारे को पूछता ही कोई नहीं है ना पुत्र डंडी ना मारो अम्मी भी और अबू भी है मैं फिर बच्चों मैं क्योंकि पुत्र अपने वालद साहब की शादी तो 17 साल बाद पैदा होया बुढ़ापे की औलाद सा फिर अबू स्कूल नहीं सन दाखिल करांदे मिसा मार दियां ने ज़ाहिर एक एक पुत्र सी मामू ने खाला ने कह कू के ज़बरदस्ती स्कूल दाखिल कराया मेरा 7 या 8 साल का जो मैं दाखिल होया स्कूल जा सारे मेरे ना छोटे छोटे बच्चे होंगे मैं फिर ज़ाहिर मैट्रिक तक जाते भी टाइम हो गया फिर कॉलेज दाखिला लिया अल्लाह ने सोच बदली फिर मैं इस पास आया लेकिन पहले अबू जी को इजाज़त ली क्योंकि अबू जी की रिटायरमेंट नज़दीक सी बाबड़ा च मुलाजिम सन अबू जी ने मैनू कहा यार जा बस दुआ करी कि जिंदगी वफा करे तेरे मौलवी बनन तक ना मैं लाहौर चला गया पिछे की होया मेरी तू वापस आया लोरू पढ़ के असी सुबह नाश्ता पे करिए तो अबू जी ना मेरे तो पहले उठ पे तो मोटरसाइकिल का मुँह ना बाहर नूं कीता मैं पूछा मैं बुझी कितने कहने लगे यार जरा दफ्तर जाना तो अंगूठे लाने ने उत्थे तो मैं बस आया हूँ वापस तो मैं अबू जी मैं आ गया मैं नाल चलना मतलब वो कहने लगे नहीं यार तू रोटी खा आराम नाल मैं 2 बुरकियां रह गई मैं फटाफट 2 बुरकियां मुँह पाइयां उठ के मैं भी हथ धोते मैं गड्डी फड़ी गई गड्डी थले लाई तो प्यो पुत्र दफ्तर टुर गए हुण वाला साहब ना अंगूठा लान ते अंगूठा आए कोई ना किन्नी बारी अबू जी ने साफ करके फिर लाया फिर आया मैं कब देखना आकर मैं उठ के टुर गया मैं उस बच्ची नूं जाके पूछा जी काउंटर पर बैठी मैं पुत्र की होया कहती हजरत साहब अंगूठा नहीं लग रहा बुजुर्गों का ना मैं फिर हूँ उन्होंने कहा कोई लोशन लेके आई और इनके अंगूठे पे अच्छी तरह लगाएं और धोने की कोई ज़रूरत नहीं है टिशू से साफ़ करें और ले आए मैनू अज भी याद है मैं क्या केयर लोशन की मैं छोटी डब्बी खरीदी मैं लैके वापस आया मैं अबू जी ने कहा अबू जी हथ विखाओ मैं लोशन लावा वो अबू जी ने मैं हथ विखाया ना तो मैं अबू जी का अंगूठा वेख्या तो अंगूठे तो लीक ही कोई नहीं अंगूठा मेरे वास्ते तारा खिच खिच के मेरे वास्ते अच पलास फड़ फड़ के मेरे वास्ते पौड़ी चढ़ चढ़ के मेरे वास्ते खंबे ते चढ़ चढ़ के ना ते लीकां मैं अबू जी ने पूछा मैं अबू जी लीकां कित्थे गईयां ते मेरे अबू कहन लगे यार तेरियां लीकां बनांदे मेरियां मिट गईयां पुत्तर दियां मिटदियां ने ते फिर साडियां इस्लाम ते कहंदा बगानियां दे मूँह बुरकियां पाओ लेकिन दुख पुत्र साड़ियाँ बुरकियां तो भी महरूम ने इसलिए पुत्र बड़ा लाड करो इन्होंने बड़ा प्यार करो क्योंकि असी की पढ़िया है हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना दर्दमंदों से ज़ाइफों से असी पढ़िया ज़रूर है लेकिन कीता कोई नहीं उन्होंने पढ़िया कोई नहीं लेकिन कीता